بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بغیر کسی گناہ کے 7 سال تک مصیبت میں مبتلا رہے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام بغیر کسی گناہ کے مبتلا مصیبت ہوئے، یہاں تک کہ انہیں جسمانی طور پر عیب لگایا جانے لگا۔ انبیاء علیہ السلام اس عیب لگانے پر صبر نہیں کرتے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو دنیا کے اندر ابتلا اور مصیبت میں گرفتار ہوئے، اس کا سبب کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا سبب وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھیں، اور آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابلیس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے کہا، اے پروردگار، یہ جو ایوب تیرا شکر ادا کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ تو نے ان کو دنیا میں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر تو انہیں دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دے تو پھر یہ ابد تک تیرا شکر ادا نہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اچھا جا، میں نے تجھے ان کے مال و اولاد پر اختیار دے دیا۔ یہ سن کر ابلیس فوراً آیا اور اس نے ان کے مال و اولاد میں کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ مگر جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کا حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوا تو کہا، پروردگار، ایوب کو معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے ان سے چھینا ہے وہ سب تو ان کو واپس کر دے گا، لہٰذا تو مجھے ان کے بدن پر بھی اختیار دے دے۔ تو کہا گیا، اچھا جا، میں نے تجھے ان کے قلب و زبان و آنکھ و کان کے سوا ان کے سارے بدن پر تجھے اختیار دے دیا۔ پس یہ سن کر وہ فی الفور اترا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے درمیان اللہ کی رحمت حائل ہو جائے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام پر بلائیں اور مصیبتیں اور شدید ہو گئیں، اور سب سے آخری مصیبت یہ تھی کہ خود ان کے اپنے اصحاب ان کے پاس آئے اور کہا، اے ایوب، ایسا تو ہم دنیا میں کسی ایک کو بھی نہیں پاتے جو آپ جیسی مصیبتوں میں مبتلا ہو۔ اس کی وجہ آپ کی وہ بدعمالیاں ہیں جو ہم لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی کہ پروردگار، تو جانتا ہے کہ جب بھی میرے سامنے 2 کام آئے تو میں نے اس کو اختیار کیا جو میرے جسم کے لیے زیادہ سخت اور پرمشقت ہوا، اور کبھی میں نے کھانا نہیں کھایا جب تک میرے دسترخوان پر کوئی یتیم موجود نہ ہو۔ اگر تیرے ساتھ بحث کی نشست ہو تو میں اپنے دلائل تیرے سامنے پیش کروں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر ان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس میں سے ایک بولنے والے نے کہا، اے ایوب، اپنے دلائل پیش کرو۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام کمر بستہ ہوئے اور 2 زانو ہو کر بیٹھے اور بولے، تو نے مجھے ان بلاؤں میں مبتلا کیا، حالانکہ تو جانتا ہے کہ جب بھی میرے سامنے 2 کام پیش ہوئے تو میں نے ان میں سے وہی اختیار کیا جو میرے بدن کے لیے سخت اور پرمشقت ہوا، اور جب تک میرے دسترخوان پر کوئی یتیم نہ بیٹھے میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایوب علیہ السلام سے ادھر سے کہا گیا، اے ایوب، بتاؤ تمہارے اندر یہ اطاعت کا شوق کس نے پیدا کیا؟ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے
ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھی اور کہا، اے پروردگار، شوق اطاعت تو نے ہی مجھے عطا کیا ہے۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سبب تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کو پلٹا دیا، حالانکہ وہ ان کے سروں پر سایہ فگن ہو چکا تھا اور ان کے علاوہ اس نے کسی اور امت کے لیے ایسا نہیں کیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان لوگوں کی توبہ کی وجہ سے عذاب واپس ہو جائے گا، اور اس کی خبر اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں دی تاکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں آرام سے عبادت کرتے رہیں اور مستحق ثواب و کرامت ہو جائیں۔ سماع روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اور کسی قوم کے سروں پر منڈلاتا ہوا عذاب واپس نہیں کیا سوائے قوم یونس علیہ السلام کے۔ میں نے پوچھا، کیا عذاب ان کے سروں پر سایہ فگن تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اتنا قریب سایہ فگن تھا کہ اگر وہ چاہتے تو اپنے ہاتھ سے چھو لیتے۔ میں نے پوچھا، پھر ایسا کیوں ہوا کہ عذاب پلٹ گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم مشیت میں تھا، جس کی اطلاع کسی کو نہ تھی کہ وہ اس عذاب کو ان سے پلٹا لے گا۔